بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ سورہ فاتحہ میں جو ہے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، ہدایت کی دعا مانگی تھی۔ اینڈ دین جو ہے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت ہے، قرآن تمہارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کو پڑھو، اس سے سیکھو، اس کا علم حاصل کرو اور اس کو سمجھو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی ان لوگوں کا بتایا تھا کہ جن کے پاس تقوی ہوتا ہے، کون تقوی والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو فیتھفل ہوتے ہیں، ڈیووٹڈ ٹو اللہ، وہ کون ہوتے ہیں۔ اب جو آگے 6 آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافق کون ہوتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے اوپر ان کے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ تم ڈراؤ ان کو یا نہ تم ڈراؤ ان کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ ڈراؤ ان کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بھی تم ان کو سمجھاؤ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر آپ، کیونکہ وہ بہت زیادہ فکر مند تھے لوگوں کے لیے اور ان کو جو ہے وہ پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ کا ایکسیپٹ کرتا ہے میسج، اس کو ریوارڈ ملے گا، اسی کو فائدہ ہوگا، اینڈ جو آپ کو جو ہے نہیں ایکسیپٹ کرتا اس کو خود ہی نقصان ہوگا۔ آپ ہمارا میسج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا کام ہے بس پہنچانا۔ تو ہم لوگوں کا کام ہے کہ بس ہم لوگ دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں، پہنچائیں، لیکن ہم کبھی بھی فورس نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر کبھی فورس نہیں کیا ہے، تو فورس نہیں کرنا ہے، بتاؤ، اور جس کو جو ہے جو ماننا چاہے وہ مانے، جو نہیں ماننا چاہے نہ مانے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہم نے اوپر ان کے دلوں کے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ تو اس میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے دل پہ مہر لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ جو روحیں جب دنیا میں آنے سے پہلے جو روحیں ہیں وہ ساری مسلمان ہوتی ہیں، تو بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کا جو گھر ہے، ان کے پیرنٹس، رشتہ دار، جو ماں باپ کا ریلیجن ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر اس کے بعد ان کے پاس گائیڈنس آتی ہے، لیکن وہ اس گائیڈنس کو جو ہے وہ ہدایت جو آتی ہے اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں ایکسیپٹ کرنے سے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جو ہے پیئر پریشر اینڈ لوگوں کا ڈر، رشتہ داروں کا ڈر، ان کو جو ہے وہ آگے اسٹیپ اپ ہونے سے منع جو ہے روک دیتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ہدایت دی ہے، اور جو ہے ایک نیچرل ایکسیپٹنس بھی لوگوں کے اندر ایک سینس ہے، کیونکہ یہ روحوں کے تھرو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہی مسلمان کیا ہوا تھا، تو ایک نیچرل سینس بھی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اگر لوگ نہیں مانتے تو جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے تو کوشش کرتا ہے، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ ہر ایک کے نہیں لگاتا، جو نہیں ماننا چاہیں، جو ہدایت نہیں لینا چاہیں، تو ان کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، یعنی کہ ان کو جو ہے ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا باتوں کا، اور سمعہم، اور ان کے کانوں پہ، یعنی اچھی باتیں جو ہے وہ
سنائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنائی نہیں دیتی، اس کا مطلب ہے کہ ان کو سنائی تو دیتا ہے لیکن ان کو کچھ افیکٹ نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کی ڈیپتھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور اب سارے ہم ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، یعنی کہ ان کو برا کام سامنے نظر بھی آتا ہے بٹ دے فیل اٹس جسٹ اے ریگولر تھنگ، وہ جو ہے نہیں، ان کو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی ہے، غلط ہو رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ہیں، میں یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور بالیوم الآخرتی اور یوم آخرت پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اور ہم متقی ہیں، اور جو ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل اور زبان میں فرق ہے۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان سے یہ لوگ کچھ کہتے ہیں۔ دل میں جو ہے ان کے ہوتا ہے کہ اوکے، جیسے ہپوکریٹس آپ کہہ دو کہ اندر کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ کوئی ایمان والی چیز نہیں کرتے، کچھ ایسی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے، جو ان کو ایزی لگتا ہے وہ فالو کرتے ہیں، جو ان کو مشکل لگتا ہے وہاں سے دور ہٹ جاتے ہیں، جو ان کو جو ہے سیکھنا ان کو مشکل لگتا ہے یا جو بھی ہے تو وہ جو ہے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کہتے تو ہیں اپنی زبان سے لیکن ان کا دل ایگری نہیں کرتا، تو اس کو جو ہے انسان کو سچا مومن بننے کے لیے خود کو سچا ہونا، اپنے آپ کو سچا کرنا ہوتا ہے۔ تو جو ہے جب ان کو خود ہی نہیں پتا، وہ خود ہی کنفیوز ہیں، تو وہ ایمان کیا لائیں گے؟ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اور کیونکہ ان کا دل کچھ بول رہا ہوتا ہے، زبان کچھ بول رہی ہوتی ہے، اور وہ خود ہی کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، بٹ وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے، اور لیکن وہ اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو بنایا، وہ انسان کے اندر کی باتیں تک جانتا ہے، تو وہ جو ہے یہ کیوں نہیں جانے گا کہ انسان کے دل کے اندر کیا ہے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضن بیماری ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا، بڑھا دیا ہم نے ان کو، اللہ نے مرضن بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے، عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی کنٹینیوس ٹارچر ہے، بما کس وجہ سے، بما کانو کہ وہ جو ہے یکذبون جھوٹ بولتے تھے۔ تو وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیونکہ جو ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ ہپوکریسی کی بیماری، اندر کچھ باہر کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ شک و شبے میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اس بیماری میں بڑھا دیا، اور شک اور شبہ کرو، ہپوکریٹ جو بھی ہے وہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی میں رکھا کہ تم یہی بس کرتے رہو۔ ان کو جو ہے بس باتیں پکڑنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کی، ان میں پن پوائنٹنگ کرنے میں، اور جو ہے وہ اسی میں وہی ان کا ٹاپک ہوتا ہے باتوں کا، اور وہ ان کو اسی میں مزہ آتا ہے بس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی میں بڑھا دیا ہے کہ کرو جتنی کرنی ہے۔ وَإِذْ اور جب قیلہ کہا جاتا ہے، لہم ان کو، نہ تفسدون تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، اور جو ہم باتیں پکڑ رہے ہیں اور کویشچنس کر رہے ہیں، کویشچنس پہ وداؤٹ ایون اسٹڈنگ اٹ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ جو اصلاح نہیں کر رہے، یہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، اور کنفیوژن جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان میں اور کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آگے آیت میں جو ہے یہی بتایا ہے، اللہ خبردار، انہم
بے شک ہم المفسدون وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے ان سے لہم ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے تھے الناسو لوگ قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمنا سفہاء جیسا کہ ایمان لائے تھے بے وقوف لوگ، تو اللہ خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زمانے میں جو ہے کچھ لوگ تھے جو ہپوکریٹ تھے، جو کافروں کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو ان کے لیکچر بڑی غور سے سنتے تھے، اور مسجد میں بھی آ کے بیٹھتے تھے، لوگوں سے باتیں بھی کرتے تھے، سامنے سے وہ مسلمان تھے لیکن جب کافروں میں جا کے بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ تو بے وقوف ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا ہے کہ جو ہپوکریٹ لوگ ہیں، جو کہ سامنے لوگوں کے لیے کچھ بن جاتے ہیں اور پھر پیچھے کچھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے جو آیت ہے وہ یہ ہے وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، جو قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَأَدْخُلْ اور جب اکیلے ہوتے ہیں خلو الا طرف شیطانہم اپنے شیطانوں کے، یعنی اپنے لیڈرز کے، جو ان کے کفار لیڈرز تھے جن کو وہ فالو کرتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ دونوں طرف سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ انما بے شک نحنو ہم تو مستہزئون ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو جو ہے وہ ان سے مذاق کر رہے تھے، اصل تو ہم تمہیں کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے جنگ میں جب مال غنیمت آتا تھا تو جو مسلمان جنگ کے وقت تو وہ چھپ جاتے تھے کہ ہمیں نہیں جانا، اور جو ہے یا اس کے خلاف بولتے تھے کہ کیوں جنگ کری جا رہی ہے، اور کیونکہ ان کو خود سے ڈر لگتا تھا جنگ میں جانے سے۔ لیکن جب جنگ کے بعد جو مال غنیمت آتا تھا ان کے پاس، جب وہ لے کے آتے تھے تو وہ سب سے پہلے آگے ہوتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور بہت اچھا کام کیا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے جس کے پہلے جب اپنے لیڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس سے فائدہ بھی لیتے ہیں، اور جو ہے جب ان سے ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں اور ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزی بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون، اس میں اللہ تعالیٰ مذاق کرے گا یا مذاق کرتا ہے ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ مذاق آخر میں جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کر رہے ہیں، بٹ آخر میں اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ ابھی بھی بتا رہا ہے انہیں ساتھ اس کے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ڈھیل دے رہا ہے، کسی کو کامیابی کی طرف کھینچنا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ابھی نہیں بتا رہا ہے کہ شاید یہ لوگ سدھر جائیں، لیکن ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ اپنی جو ہے ان غلط باتوں میں جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں، اندھیرا ان کے ہر طرف ہے اور جو ہے ان کو روشنی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، اور نہیں فائدہ دے گی انہیں ان کی تجارت، یعنی جو یہ انہوں نے ایکسچینج کیا ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو ہدایت پاتے ہی نہیں۔ تو اس میں جو تجارت بولا ہے، جو انہوں نے ایکسچینج کیا ہے، بزنس کیا ہے، کہ جنہوں نے خرید لی گمراہی جو ہے وہ دنیا ہے، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو جو ہے وہ مور پریفرنس دی، مور امپورٹنس دی ایز کمپیئر ٹو آخرت کے اور قرآن کے، اور تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بیکار کا بزنس کیا ہے، ان کی اس میں جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ ہدایت پانے والے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کو کچھ بھی کر لو وہ سمجھ ہی نہیں سک رہے اس بات کو۔
اب ہم یہاں پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 16 پہ ہم نے ختم کیا، 17 سے کل سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.